بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ ہیں ارم اقبال چینل پر اور میں ہوں آپ لوگوں کے رائٹر ارم اقبال۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خیر و عافیت زندگی گزار رہے ہوں گے اور میری کہانی کا کیا ہوگا آپ لوگوں نے بہت سارا انتظار۔ آج ماشاءاللہ سے 25 ایپیسوڈ ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا اس میں ہم سفر کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے۔ چلیں جی، وقت ضائع کیے بغیر کہانی کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آج کہانی میں ہے ٹویسٹ اور آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ اب ایسا کیا کیا جائے کہ کہانی میں ایک زبردست سا اپنا سین بن جائے اور مزہ آ جائے کہ کس طرح سے آگے اس کو لے کر چلنا چاہیے، یا آپ لوگ کس طرح کی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ اس ناول کو اس سائڈ پر لے کر جانا چاہیے۔ آپ لوگوں نے پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کیجیے، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں، کیونکہ اس سے آپ مزید اپڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو سرچ کرنا نہیں پڑے گا۔ چلیں جی، آپ لوگوں کا انتظار ختم کرتے ہیں اور کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول سفر میں ہم سفر، رائٹر ارم اقبال یعنی کہ میں، میگا ایپیسوڈ 25۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے، اور وہ بھی میرے ہی گھر میں جانے کے لیے؟ مجھے مجبور مت کریں کہ میں اپنے مالک کے حکم کے مطابق آپ کو یہاں سے دھکے دے کر نکالوں۔ بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھ سے اس انداز میں بات کرو۔ ہٹو میرے راستے سے، مجھے آرڈرز نہیں ہیں۔ جب تک مجھے میرے مالک آرڈر نہیں دیتے آپ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لگتا ہے تم اپنے مالک کو بھول گئے ہو۔ میں ہوں اس گھر کا مالک، یہ میرا گھر ہے۔ تم مجھے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہو، بہت پچھتاؤ گے۔ سب سے پہلے میں تمہیں ہی اس نوکری سے نکالوں گا۔ اب میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں اتنی دیر سے آپ کے ساتھ عزت سے بات کر رہا ہوں، لگتا ہے آپ کو عزت راست نہیں آتی۔ گارڈ بھی اپنی پر اتر آیا تھا۔ جہاں زیب لگاری اس کو دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ جاؤ، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ کون مالک ہے اور کون نوکر۔ اب تمہاری حالت تو مجھ سے بھی بدتر ہونے والی ہے۔ میں یہاں نوکر بن کر رہ تو سکتا ہوں، پتہ نہیں تم کہاں رہو گے۔ گارڈ نے پیچھے سے آواز لگائی، مگر جہازیب لگاری تو جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ گارڈ کی آواز سن کر وہ ایک دم کو رکا، مگر اپنی غرور انا کی فصیل کو اونچا کرتا ہوا وہ راہداری سے گزر کر مین دروازے کی جانب گیا۔ جب فجر کی اذان ماہرہ کے کانوں میں پڑی تھی، وہ اسی وقت ہی اٹھ گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے وضو کیا، نماز کے لیے جائے نماز بچھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسود کی جانب آئی۔ وہ سوتا ہوا اسے کسی معصوم شہزادے کی طرح لگ رہا تھا اور نماز کا ٹائم نکل رہا ہے۔ اٹھ جائیں اسود، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، اور پھر کیا مزہ ہے دیر سے نماز پڑھنے کا۔ ماہرہ اس کے بالوں میں ہلکے ہلکے ہاتھ چلاتے ہوئے اسے نماز کے لیے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، جس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ اسود اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کرتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو کوئی ہار سنگھار بھی نہیں کیا۔ تم نہیں جانتی، حجاب میں ہی تمہارا چہرہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تمہیں تو کسی بھی سنگھار کی ضرورت نہیں۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جی ضرور۔ میں رات پہلی دفعہ سکون سے سو پایا ہوں۔ میں اپنے اندر ایک بہت اچھی تبدیلی کو محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میرے دل میں سکون ہی سکون بھر گیا ہے۔ تمہارے آ جانے سے صرف ایک ہی رات میں خود کو ایک مکمل انسان سمجھنے لگا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے سارے ادھورے پن ختم ہو گئے ہیں، سب غم مٹ گئے ہوں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، بلکہ یہ سب میری وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھانے سے ہوا ہے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے سارے دکھ درد رکھتے ہیں تو وہ ہمیں یوں ہی ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، وقت نکل رہا ہے، اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ آپ تو میرے ساتھ باتوں میں ہی لگ گئے، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اسود کو یہ ادا بہت پسند آئی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا بستر سے نکل کر فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم میں گھس گیا۔
ہما سے فارغ ہونے کے بعد ماہرہ تو ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ قرآن مجید گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، پلیز مجھے اٹھا کر لا دیں، ایک شرط پر کہ تم مجھے دوبارہ سے قرآن مجید کی تلاوت سناؤ گی، اس عمل پر تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، ایسی شرطیں تو میں 1000 بار مانوں گی۔ ٹھیک ہے، ابھی لے کر آتا ہوں۔ اسود پوچھ میں گاڑی میں رکھا ہوا قرآن مجید اٹھا کر جیسے کمرے میں داخل ہوا، ماہرہ اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دے رہی تھی۔ ان کو یوں ہی کھلا رہنے دو، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ماہرہ نے اس کی بات مانتے ہوئے دوبارہ سے حجاب لیا اور قرآن مجید اس کے ہاتھ سے لے کر تلاوت کرنا شروع کی۔ وہ اس کے پاس ہی ٹک کر بیٹھ گیا۔ اندھا اور نابینا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں، مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے۔ اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ ماشاءاللہ، میرے دل کو بہت سکون ملا ہے۔ پھر ماہرہ نے قرآن مجید ایک طرف رکھ کر اسود کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پھونکا مارا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بچپن میں ماما ایسے کرتی تھی، ان سے پوچھتا تھا تو کہتی تھی تم پر دم کرتی ہوں۔ میں بھی کچھ ایسا ہی کر رہی تھی، جن آیات کی تلاوت کی ہے بس ان کی حفاظت میں آپ کو دے رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ارے میں تو تمہیں رات کو منہ دکھائی دینا ہی بھول گیا، تمہارے ساتھ زندگی کی نئی منزل پر چلتے ہوئے کب میں بھول گیا، مجھے یاد ہی نہ رہا۔ اس نے ڈرا کھولتے ہوئے اس میں سے خوبصورت سی انگوٹھی نکالی۔ اسود نے ماہرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے انگوٹھی پہنائی، جو کہ اس نے بہت کم وقت میں آرڈر کر کے بنوائی تھی۔ وہ ہیرے کی خوبصورت انگوٹھی ماہرہ کی مخروطی انگلیوں میں 4 چاند لگا گئی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، میں اسے ہمیشہ اپنے قریب رکھوں گی۔ اسود کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ان کے درمیان ایک مکمل ازدواجی رشتہ بن چکا تھا، مگر ماہرہ کے اندر جھجک موجود تھی، جو کہ اس کو اسود کے سامنے پزل ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ماہرہ؟ ایک دم سے تمہارا چہرہ کیوں پیلا پڑ رہا ہے؟ کچھ نہیں، اس وقت میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسود میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسود خود اس کی چیزوں کو اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ ابھی دونوں کو ملے ایک رشتے میں بندھے ایک رات تو ہوئی تھی، اتنی جھجک تو بنتی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے کب صبح ہوئی دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ ماہرہ نے اسود کی پسند کے مطابق ہلکا سا میک اپ کیا اور اسی کا منتخب کردہ جوڑا پہن کر وہ مکمل تیار تھی۔ اسود نے جوڑے کے ساتھ جویلری ماہرہ کو پہناتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی محبت کے رنگ ماہرہ کے چہرے پر پھیل گئے، وہ اس کی گالیں گندھاری انار کی طرح سرخ ہو گئی۔ اب تم لگ رہی ہو مسز اسود لغاری۔ چلو ماما کے روم میں ان سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی ہستی کی اہمیت ہے، اور وہ ہے میری ماما۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھو، بس میری تم سے ایک ہی التجا ہے۔ اسود آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ میری بھی ماں ہیں، انشاءاللہ مجھے ویسا ہی پائیں گے جیسا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، بابا نے انہیں بہت دکھ دیے، اور میں اب ان کے ہر دکھ کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ ساس بہو سے ریلیٹڈ بہت سی ٹپیکل سوچیں ہوتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں تم ایسی کسی بھی سوچ میں مت پڑو۔ وہ بہت کول ہیں، اور یقیناً آپ دونوں کی بہت اچھی بنے گی۔ انشاءاللہ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ بس سارا قصور حالات کا ہوتا ہے، ہمیں رشتوں یا انسانوں کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ صحیح کہہ رہی ہو، چلو ماما کے روم میں چلتے ہیں۔ ماما، یہ آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں؟
دونوں سیمل کے روم کی جانب جا رہے تھے جب اسود نے انہیں کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نہیں، میں نے سوچا کہ میری بیٹی کا آج پہلا دن ہے اس گھر میں تو بس تم دونوں کے لیے اچھا سا ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ ماما دس از ناٹ فیئر، آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ پیچھے ہو جاؤ، میں تمہاری کوئی بات بھی نہیں سنوں گی، بس مجھے میری مرضی کرنے دو، میں ایسے ہی خوش ہوں۔ اور اب دیکھو میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں کیونکہ میری بیٹی جو آ گئی ہے، انہوں نے ماہرہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے اسود کو چھوٹی آنکھیں کر کے دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ کیا، میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ تم لوگ رات کے تھکے ہوئے آئے ہو، تھوڑی دیر آرام کر لیتے، میرا بیٹا اسود کیسے جاگ گیا؟ ورنہ مئی میں تو تمہیں اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ماما یہ سب کمال تو آپ کی بہو کا ہے، سیمل نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خبردار جو ماہرہ کو میری بہو کہا، یہ تو میری بیٹی ہے۔ ارے واہ ماہرہ، یہ تو تم نے آتے ہی بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہ ان کی بات پر مسکرائی۔ چلیں آپ دونوں مل جائیں ایک ساتھ اور میں ایک طرف ہٹ جاتا ہوں۔ لگتا ہے تم شادی کی پہلی صبح ہی ہم دونوں ماں بیٹی کے پیار سے جیلس ہو رہے ہو۔ میری کیا مجال کہ میں ایسا کروں، اسود نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جا کر لاؤنج میں بیٹھو، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں، پھر ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ شاہزین اور دائم رات کو ہی اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے مکین ناشتے کی ٹیبل پر موجود بیٹھے مزیدار سے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اسود نے خود ماہرہ کی پلیٹ میں اس کو ناشتہ ڈال کر دیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے لقمے لے رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماہرہ، تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ عاطلہ نے اس کی سچے دل سے تعریف کی۔ لگتا ہے یہ رنگ اسود نے تمہیں منہ دکھائی میں دی ہے۔ ماہرہ نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ سبھی ایک دوسرے کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے جب ایک آواز نے ان کا تعاقب کیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے اس گھر سے بے دخل کرنے والے؟ کیا اس گھر کے گارڈ مجھے میری اوقات دکھا رہے ہیں؟ جہانزیب لغاری نے داخل ہوتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ ایک دم سے اسود کی رگیں غصے میں تن گئی۔ ڈیڈ آواز دھیمی رکھیں، میں اونچی آواز سننے کا عادی نہیں ہوں، اور میں نے ہی اس گارڈ کو کہا تھا کہ آپ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک تو آ گئے ہیں مگر اس سے آگے ایک قدم بھی مت اٹھائیے گا، آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ الٹے قدم واپس مڑ جائیں۔ کرن جو جہانزیب لغاری کے پیچھے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی، کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ مجھے میرے گھر سے بے دخل کر دو، میں ہوں اس گھر کا اصلی وارث۔ الفاظ تھے یا بم جو اسود نے جہانزیب لغاری پر پھوڑا تھا۔ اب تک جہانزیب اپنی شکست اس امید پر قبول نہیں کر رہا تھا، ہو سکتا ہے سیمل نے اسود کو کچھ نہ بتایا ہو، مگر اس کی بات سے وہ اچھے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اسود کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے اور میں جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تم نے اچھا نہیں کیا سیمل میرے ساتھ۔ جہانزیب لغاری نے پیچھے کھڑی سیمل کو زہر آلودہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس پر کوئی ملال نہیں ہے، بس کچھ دیر سے ہوا ہے۔ یہ سب کچھ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ویسے بھی آپ کے نزدیک رشتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، دولت روپیہ پیسہ ہی تو سب کچھ ہے۔ مجھے اب اچھے سے اندازہ ہو چکا ہے، دولت ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ جس نے اپنی ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کیا وہ میرے ساتھ اور میرے بیٹے کے ساتھ کیا مخلص ہوگا۔ چلے جائیں یہاں سے، میں دوبارہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اسود نکالو ان کو میرے گھر سے۔ جہانزیب کے قدم تو ایک ایک من کے ہو گئے تھے۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو، میں کہاں جاؤں گا؟ یہ تو اب وقت متعین کرے گا کہ آپ کا ٹھکانہ کون سا ہے۔ آپ تو دولت کی چکا چوند میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ وقت کے مکافات کو ہی بھول گئے تھے۔ میں نے تو اپنا آپ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ گارڈ ان کو عزت کے ساتھ باہر نکالو، اسود نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اسود کی دھاڑ سن کر جہانزیب لغاری کانپ کر رہ گیا اور الٹے قدموں لغاری پیلس سے باہر نکل گیا۔ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ تم دیکھ نہیں رہی کہ میرا اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ بس جہانزیب لغاری، ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا، میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب میری بیٹی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل جا چکی ہے اور وہ وہاں پر تمہاری وجہ سے عمر قید کاٹے گی۔ جس شخص نے اپنے اصلی رشتوں کی قدر نہیں کی وہ میرا ساتھ کیا نبھائے گا؟ وہ اپنے گھر سے گاڑی پہلے ہی منگوا چکی تھی۔ اس
پر ایک طنزیہ نگاہ ڈالتے ہوئے چلی گئی، جہاں زیب لغاری کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی تھی۔ آئمہ کہاں ہو تم؟ راشدہ بیگم اسے آواز لگاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ آئمہ بیٹی اٹھو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھوں کو سہلانے لگی۔ وہ تو ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ راشدہ بیگم نے اسے سیدھا کیا۔ مسلسل آواز دینے کے باوجود آئمہ نے آنکھیں نہ کھولیں۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں داور کو فون کیا۔ اس نے اپنے جلد آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ پانی کے چھینٹے مارنے کے باوجود بھی آئمہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ راشدہ بیگم کی پریشانی سوا ہو رہی تھی۔ فون کیے کافی وقت گزر گیا تھا مگر داور نہ آیا تھا۔ جاری ہے۔ ریڈرز، یقیناً آپ لوگوں کو کہانی پسند آئے گی۔ کیا کہانی میں ٹوئسٹ ڈال دینا چاہیے؟ آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ پلیز لائک ضرور کر دیا کیجیے تاکہ آپ کی موجودگی کا پتہ چلے۔ شکریہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔